السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائزیٹ مریم چینل کے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کا مقصد وجود مانگنی ساجدہ بیگم۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، اللہ اکبر وَلِلَّهِ الحمد۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، اس کی مہربانی، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کر کے عز و شرف کا اونچا مقام عطا کیا، اور قرآن مجید اور احادیث مبارک عطا کر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر صاف شاہراہ کی طرف رہنما فرمائی۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی آخری کتاب کی طرف بار بار رجوع کرنے، کتاب و سنت کی مخلصانہ پیروی کرنے، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام اداروں کے علماء کرام، بزرگان دین، اکابرین اور پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید رشد و ہدایت کا سب سے بڑا اور بہتر ذریعہ ہے۔ یہ دعوت و ہدایت اور تبلیغ و تحریک کی کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے رحمت العالمین پر نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک مفصل ہدایت نامہ اور یہ کتاب عین ہے۔ یہ عام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ بالکل محفوظ، تمام تحریفات سے پاک اور اپنے الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں اللہ کے رسول برحق پر اترا تھا۔ یہ حکمت، ہدایت اور نصیحت سے بھری ہوئی ایک زبردست کتاب ہے۔ یہ دین حق کی صاف شاہراہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کی اتباع کرنا فرض ہے۔ یہ خدا کے بندوں اور خدا کے درمیان تعلق کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر کسی نے اس کو تھاما تو خدا سے اس کا تعلق قائم ہو گیا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو خدا سے اپنا تعلق کاٹ لیا۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت میں سربلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ قیامت کے دن شفیع بن کر آئے گا اور مغفرت کی سفارش کرے گا۔ یہ تعلیم و تلقین اور تحریک و تبلیغ کی کتاب ہے۔ مصائب و مشکلات سے نکلنے کی واحد سبیل قرآن و سنت کی طرف مکمل رجوع ہے۔ امت مسلمہ کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی کے سارے مسائل کا حل تلاش کرے اور وہیں سے احکام و قوانین لے جو بالکل معتبر، محفوظ اور قابل عمل ہے۔ قرآن کے فہیم اور وسیع علم رکھنے والے اللہ کے نیک وکار برگزیدہ بندائے جہنم کا تذکرہ سن کر کانپ اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھیں اشک بہار ہو جاتی ہیں۔ جہنم ایک بہت برا ٹھکانہ ہے، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، قرآن مجید کو بار بار کثرت سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں داعی کے صف میں کھڑا کر اور ہمارے اندر داعیانہ وصف پیدا فرما۔ اقامت دین، اشاعت دین اور دین اسلام کے سربلندی کے لیے امت مسلمہ گھر گھر، گلی گلی، گاؤں گاؤں لوگوں کو چل پھر کر دعوت و تبلیغ کا کام کریں، انہیں دین حق کی باتیں بتائیں، انہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائیں اور انہیں عذاب جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ اس اہم ذمہ داری کو حسن خوبی اور حسن اخلاق کے ساتھ انجام دیں اور اس اہم فرضیہ کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی، سستی اور کاہلی نہ برتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ وہ دن بھر غیر مسلموں کو دعوت دینے اور رات بھر اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ان کی مسلسل اور مستقل کوششوں، کاوشوں اور بڑی بڑی قربانیوں کے نتیجے میں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اور پوری جزیرہ عرب اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا۔ آج انسانی معاشرہ کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہی کے دلدل میں بھی پھنسی ہوئی ہے اور راہ راست کی تلاش میں ہے۔ امت مسلمہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ اقامت دین کے مقصد کے حصول کے لیے پوری امت
دین اسلام کی بنیاد پر ایک نیک، صالح اور صاف ستھرا معاشرہ کی تشکیل دیں۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کی اہم ذمہ داری کو سنجیدگی سے سمجھنے اور اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، پوری انسانیت تک اسلام کی باتوں کو پہنچانے میں، ایک اہم رول ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ حق بات کی گواہی دینا اور اس پر ڈٹ جانا ایک اہم فرضیہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک اونچا اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ وہی پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہی حاجت رواں، مشکل کشا اور فریاد رس ہے۔ اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے اور سر جھکاتے ہیں اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی مارتا اور پھر جلاتا ہے۔ قبر اور حشر کا عذاب برحق ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری کتاب و پچھلی آسمانی کتابوں پر، تمام رسولوں پر، فرشتوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، یوم آخرت پر، خیر و شر کی مقدر پر ہمارا ایمان مضبوط اور مستحکم ہونے کی گواہی دینا اور اس پر سختی سے ساتھ جم جانا فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و باطل، حلال و حرام، نیک و بد، خیر و شر اور اچھے برے میں تمیز کرنے اور کتاب و سنت کی ٹھوس بنیاد پر مومنانہ، منصفانہ اور مخلصانہ عمل کی توفیق عطا فرما اور اس سلسلے میں عالمی سطح پر کارآمد مہم چلانے میں امت مسلمہ کی مدد فرما۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قرآن مجید میں متعدد مقامات میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ معروف کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا امت مسلمہ کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ خود معروف پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، خود منکرات سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی فکر کریں۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک اہم دینی تقاضا ہے۔ آج معاشرہ میں ہم قسم کی برائیاں پنپ رہی ہیں اور لوگ دیوانہ وار بہت تیزی سے اس کی طرف لپک رہے ہیں۔ آج سماج میں جوا، سود، شراب اور ناچ گانا کی محفلیں جگہ جگہ سجی ہیں۔ ظالموں کو ظلم سے روکیں اور مظلوموں کی مدد کریں، نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں کو پھیلنے سے روکیں۔